بارے میں ہم نے بات کر لی، تو اب وزن کے بارے میں بھی بتا دیجئے. مادے کے حوالے سے کلیئر ہے یا کسی کو ابھی بھی کوئی ابہام ہے، کوئی چیز واضح نہ ہو تو پوچھ سکتے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ مطلب جی یعنی آپ کہیں کہ اصل میں یہ شروع اس طرح سے ہوا یہ ایکسرسائز کہ انہوں نے مختلف الفاظ کو جب دیکھا، ان کی گروپنگ کرنی شروع کی، تو اس میں گرامیرینز نے یہ چیز نوٹ کی کہ جو ایک جیسے الفاظ ہیں، یعنی جو بظاہر ایک جیسے دکھتے ہیں، تو ان کو اگر ہم ان میں کامن لیٹرز نکالیں تو عموماً وہ 3 لیٹرز نکلتے ہیں. اسی طرح ان کا ایک کامن میننگ بھی ہوتا ہے. وہ جو 3 لیٹرز ہیں نا، جو ان سب ایک جیسے لفظوں میں کامن آ رہا ہوتا ہے، اس کو انہوں نے روٹ لیٹرز کا کہا. اسی کو ہم مادہ کہتے ہیں، اسی کو حروف اصلیہ بھی کہتے ہیں. اچھا، مثلاً ہم مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جی ایک لفظ ہے ظلم، ایک لفظ ہے ظلمت، پھر ظلمات، پھر مظلم، پھر ہے جی تظلمہ، پھر ایک لفظ تظلم ہے، پھر ظالم ہے، مظلوم ہے. ان الفاظ کو اگر آپ کہیں اکٹھا دیکھیں تو کیا یہ بات ذہن میں آتی نہیں ہے کہ یہ ایک ہی فیملی ہے؟ ایسا ہی ہے نا، یہ ایک جیسے لفظ لگتے ہیں نا. تو ان میں کامن اگر ہم دیکھیں تو لیٹرز کون سے ہیں؟ ظالمین ہاں ضاد لام، ضا لام اور میم. ظالمین ہاں، ضا لام اور میم. میم. اب جب ہم نے دیکھا کہ ان لفظوں میں بظاہر یعنی ایک سملیرٹی ہے، تو ظاہری بات ہے ان کے میننگ میں بھی ہوگی. ایسا ہی ہے. جی. تو ان کے میننگ میں کیا سملیرٹی ہے؟ ظلم سے ریلیٹڈ ہے، کوئی ہاں ظلم کرنے والا بالکل، ہے. مطلب اس کا بنیادی معنی ظلم ہی ہے. اب اس سے روٹ سے جتنے لفظ بھی بنیں گے ان سب میں ظلم سے متعلقہ ہی کوئی نہ کوئی معنی ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہو گیا. چلے، یہ تو ہو گیا مادہ. اچھا، یہ کلیئر ہو گیا کچھ مادے کا. جی. تو اب اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے مادے کو؟ بامانی. اچھا، یہ آپ سمجھیں گے یہ جو ایکسرسائز ہے نا، یہ ایک طرح سے میتھمیٹکس ہے کہ ایکسرسائز ہے. یہ جو 3 لیٹرز ہوتے ہیں نا، روٹ لیٹرز، یہ اپنی جگہ کوئی لفظ نہیں ہوتے. مطلب کاف تا با یہ کوئی لفظ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم جیسے ایزیوم کر لیتے ہیں کہ یہ 3 لیٹرز چونکہ کامن ہیں سب لفظوں میں، تو یہ اس کے بیسک آپ کہیں گے بلڈنگ بلاکس ہیں ان تمام الفاظ میں. ٹھیک ہے، اور اسے ہم ایک معنی اسائن کر دیتے ہیں کہ یہ جو 3 لیٹرز ہیں نا، ان کا یہ معنی ہوتا ہے جب یہ اکٹھے یوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر وہ معنی اس یعنی فیملی کے جتنے لفظ ان سب میں جاتا ہے. تو ٹھیک ہے، یعنی روٹ ورڈز آپ کہہ لیں کہ وہ بنیادی حروف ہیں جو ایک جیسے معنی کے تمام الفاظ میں یعنی مشترک حروف ہوتے ہیں. اچھا، دوسری چیز وزن ہے. وزن کیا ہے؟ وزن کو بھی ذرا سمجھا دیں. جو پیٹرن ہے جس سے جو سر پیٹرن جو ہے وہ خاص سیکوینس ہوتا ہے حروف کا، جس میں کچھ اور اضافی حروف ہم ساتھ شامل کر لیتے ہیں، اور جب ہم اضافی حروف شامل کرتے ہیں تو ہر ایک کی گرامیٹیکلی جو ہیں وہ ڈفرینٹ میننگز ہوتے ہیں. اچھا، یہ بھی اسی طرح جیسے میں نے پہلے بات کی کہ یہ بھی گرامرینز کی فائنڈنگ ہے نا بیسیکلی. یہ تو آپ کسی بھی مطلب زبان کو آج اسٹڈی کرنا شروع کریں، اس میں سے وہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس میں سے کیا کیا باتیں نکال لیتے ہیں. تو وہ تو آپ نے بیسیکلی سسٹم آپ نے خود سمجھنا ہے نا کہ کیا سسٹم ہے جس پہ یہ فلاں زبان والے اپنی زبان بولتے ہیں. وہ ہو سکتا ہے کہ جو زبان بول رہے ہیں ان کو بھی پتہ نہ ہو. ایسا ہی ہے نا، چونکہ زبان بولنے کا جو عمل ہے وہ اپنی بہت ساری چیزوں میں شعوری نہیں ہوتا. آپ کسی سے سوال کریں کہ آپ یہ ایسا کیوں بول رہے ہیں تو عموماً اس کا جواب نہیں ہوتا بولنے والے کے پاس. ایک چیز تو انہوں نے جیسے یہ مادے والی دیکھی کہ عموماً جو ایک جیسے الفاظ ہیں ان میں کچھ کامن لیٹرز ہیں، وہ انہی سے بن رہے ہوتے ہیں اور ان میں وہی معنی سب میں چلا آ رہا ہوتا ہے ایک ورڈ فیملی میں. اسی طرح جو وزن ہے، جو سٹرکچرز والی بات ہے، یہ بھی ایسے ہی ہے. آپ یوں سمجھیں کہ جیسے اب پہلی دفعہ جب ان لوگوں نے عربی
کو پڑھنا شروع کیا تو انہوں نے جیسے چیزوں کو گروپس میں تقسیم کیا تو انہوں نے کہا کہ چلو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اسم کو الگ کرتے ہیں، فعل کو الگ کرتے ہیں. تو آہستہ یہ چیز دیکھنے میں ان کی آئی کہ عرب جو ہے وہ اسما کو ایک خاص پیٹرن پہ یوز کرتے ہیں. اسی طرح جو ان کے ہاں افعال ہوتے ہیں، فعل ماضی ہے یا فعل مضارع ہے، تو وہ بھی کچھ سیٹ پیٹرنز ہیں جن کے اوپر یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ مطلب آہستہ آہستہ کر کے ان پیٹرنز کو الگ سے یعنی نوٹ ڈاؤن کرتے گئے اور اسی پہ پھر آہستہ آہستہ وہ ساری یعنی گرامر کھڑی ہوئی کہ انہوں نے بعد میں کاؤنٹ ڈاؤن کر کے بتا دیا کہ عربی میں ٹوٹل اتنے سٹرکچرز یوز ہوتے ہیں، یہ سٹرکچرز اسم کے لیے یوز ہوتے ہیں، فلاں فلاں سٹرکچرز فعل کے لیے یوز ہوتے ہیں. اب جب ہم بار بار یہ سٹرکچر یا وزن کی بات کر رہے ہیں تو اس سے مراد دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ کسی لفظ میں یعنی پہلی چیز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی لفظ ہے تو اس میں حروف کتنے ہیں. ٹھیک ہے. اسٹرکچر آپ سمجھ رہے ہیں نا، ایک بیسک فارم ہوتی ہے نا کسی بھی چیز کی جو سامنے نظر آ رہی ہے. اب ہم میننگ کی بات نہیں کر رہے، لفظ کی ساخت کی بات کر رہے ہیں کہ وہ نظر کیسے آ رہا ہے، اس کی بنت کی بات ہو رہی ہے. تو اس میں پہلی چیز تو یہ آ جاتی ہے کہ حروف کی تعداد کتنی ہے کسی لفظ میں. ٹھیک ہے. مثلا میں آپ کے سامنے یہ لکھتا ہوں کتب. ٹھیک ہے. اچھا پھر میں نے یہ لکھا کہ جی دخل. ٹھیک ہے. پھر یہ میں نے لکھا ضرب اور ذهب. اب جب ہم پہلی چیز دیکھ رہے ہیں نا کہ ہم اب دیکھتے ہیں کہ جی ان لفظوں کا سٹرکچر کیا ہے یا کیسا ہے، تو اس میں پہلی چیز آپ یہ نوٹ کرتے ہیں کہ یہ لفظ کتنے حرف کے ہیں. ٹھیک ہے. ان میں حروف کتنے ہیں. مثلا جیسے اب یہ جو ہم نے 4 لفظ دیکھے ان میں کتنے حروف آ رہے ہیں جی؟ 3 3 3 آ رہے تین. ہیں. ایک تو چیز یہ ہو گئی کہ آپ نے حروف کی تعداد دیکھنی ہے. ٹھیک ہے. عدد الحروف آ گیا. دوسرا آپ نے دیکھنا ہے کہ ان میں جو اب ظاہری بات ہے کوئی حرکات بھی حرف لفظ میں آ رہا ہے تو ہاں تو اس میں حرکات اور سکنات کا بھی ایک آرڈر ہوگا. وہ جو 3 حرف آ رہے ہیں ان میں حرکات کس طرح سے آ رہی ہیں. تو دوسری چیز یہ ہے الحرکات والسکون. جیسے ان 4 لفظوں کے کیس میں ان میں حرکات کیسے ہیں؟ زبر ہے، تینوں پہ زبر. ہاں تینوں پہ زبر ہے. ٹھیک ہے. یعنی ان میں پہلا لیٹر ہے اس پہ بھی زبر، دوسرے پہ بھی زبر، تیسرے پہ بھی زبر. یہ ایک سٹرکچر آ گیا ہمارے پاس. تو سٹرکچر جب ہم کسی لفظ کا ریکارڈ کر رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں تو اس میں 2 چیزیں ہم دیکھتے ہیں. ایک تو سب سے پہلے کہ اس لفظ میں حرف کتنے ہیں یعنی جن سے وہ لفظ بن رہا ہے. دوسرا یہ کہ وہ جو حروف ہیں ان پہ حرکات یا ان پہ جو سکون ہے وہ کیسے آ رہا ہے، ان میں یعنی ان میں آرڈر کیا ہے. مثلا اب ہم ایک گروپ اور لے لیتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ جی علیمہ. ٹھیک ہے. شریبہ. سمع. فہم. اچھا یہ ایک الگ سٹرکچر ہے کہ یہ وہی سٹرکچر ہے، ایک ہی ہے یا دونوں کا الگ ہے؟ الگ ڈفرینٹ. ہے الگ ہے. ہوگا اس کیونکہ گروپ میں کیا چیز ہے پہ جیسے زیر آ پہلے والے سے الگ کر رہی ہے؟ حرکات، دوسرے حرف پہ زیر آ دوسرے ہاں حرف میں زیر. بالکل دوسرا جو حرف ہے نا اس میں یہاں پہ زیر آ رہا ہے، لہٰذا اب ان کا سٹرکچر ایک نہیں شمار کیا جائے گا. حروف کی تعداد ایک جیسی ہے لیکن چونکہ حرکات اور جو سکون ہے ان کا آرڈر چینج ہو گیا، لہٰذا یہ ایک الگ وزن کنسیڈر ہوگا. ٹھیک ہے. ابھی بس دیکھتے چلیے آگے اس سے نتائج ہم نکالتے ہیں. پھر ہم نے ایک اور الفاظ دیکھے جو اس طرح سے یوز ہو رہے ہیں. کروما. کروما اور صغورا. یہ تیسرا ایک وزن آ گیا ہمارے پاس. جی یہاں پہ بھی حروف کی تعداد وہی ہے لیکن ادھر بھی حرکات جو ہاں سیکنڈ لیٹر ہے اس کا ہاں اس میں حرکت پیش. بدل کے پیش آ گیا. ٹھیک ہے. اچھا جی چلیں اب تھوڑا سا اس کو اور آگے چل کے دیکھتے ہیں. علم
فقہن، اب کیا ہے یہ الگ یہ ہوگا. الگ وزن ہے، کیونکہ یہاں پہ آرڈر خاصا بدل گیا ہے. جی. یہاں پہلے حرف پہ زیر آ رہی ہے، دوسرا حرف ساکن ہے، تیسرے پہ ہمارے پاس پھر پیش آ رہی ہے. تو اب دیکھیں کہ حروف کی تعداد اگر چینج ہو تو بھی لفظ کا اسٹرکچر چینج ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر حرکات اور جو سکون ہے ان کا آرڈر چینج ہوتا ہے تب بھی اسٹرکچر بدل جاتا ہے، اسے بھی ایک الگ اسٹرکچر گنا جاتا ہے، چاہے مائنر سے چینج بھی آئے. اچھا چلیں ہم ایک اور اس کو دیکھ لیتے ہیں. کتیبہ، ٹھیک ہے، امی آ. چلیں بس اب ہم کنکلوڈ کرنے لگے ہیں اسے. ہاں تھوڑا سا رکیے. چلیں اب ذرا ہم تھوڑا سا آگے چھلانگ لگاتے ہیں. یہاں کیا ہوا اب؟ ایک حرف بھی زیادہ آیا ہے اس میں، اور حرکات میں بھی فرق یہاں حروف حرکات. بھی بڑھ گئے نا. ہاں ٹھیک ہے، یہ ایک اور وزن آ گیا. اچھا پھر ہم کہتے ہیں کہ داخل، داخلون. اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ جی غاربون اور سامحون. ٹھیک ہے. اچھا تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک ایکسرسائز ہے بیسیکلی. اس طریقے سے گرامیرینز نے جب عربی کو پڑھنا شروع کیا تو انہوں نے اس طرح الگ الگ لفظوں کے اسٹرکچرز نکالتے گئے. تو جب انہوں نے ہر لفظ کا یعنی اسٹرکچر الگ کیا نا، تو وہ کلاسیفائی کرتے ہوئے دو چیزوں کے سامنے رکھا. ایک حروف کی تعداد کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ ان میں حرکات و سکون کا آرڈر کیا ہے. پھر اس پہ سمجھیں کہ انہوں نے اس زبان کو پورا اسٹڈی کیا. جیسے اب ان کے سامنے یہ بات آ گئی کہ کتبہ، دخلا، ضربہ، ذہبہ، یہ اسٹرکچر ایک جیسا ہے کیونکہ ان میں حروف کی تعداد ایک ہے، ان میں سیکوینس ایک ہے حرکات کا. لہٰذا انہوں نے اس کو، جیسے یہ ایک فیکٹ اسٹیبلش ہو گیا نا کہ یہ ایک اسٹرکچر ہے عربی کے اندر جس کے اوپر فعل ماضی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے اس کو جیسے لکھ دیا اس بات کو کہ یہ ایک وزن ہے جس کو عرب فعل ماضی کے لیے استعمال کرتے تھے. ٹھیک. اب اس کے بعد بے شمار جو اس طرح کے اور الفاظ ہیں انہوں نے اس گروپ میں اس کو ڈال دیا کہ یہ عرب بہت سارے افعال جو ہیں وہ کتبہ، دخلا، ضربہ و ذہبہ کے وزن پہ بولتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ایک چیز اسٹیبلش ہوگی کہ اس وزن پہ جو بھی لفظ آئے گا وہ ہوگا فعل ماضی. ٹھیک ہے. اسی طرح انہوں نے علیمہ، شریبہ وغیرہ کو جب دیکھا تو انہوں نے غور کیا کہ اچھا سارے فعل ماضی کتبہ، دخلا کی طرح نہیں آتے. عرب بہت سے فعل ماضی علیمہ اور شریبہ کی طرح بھی یوز کرتے تھے. تو ایک دوسرا انہوں نے وزن لکھ دیا کہ جی ایک وزن اور بھی ہے جو فعل ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ علیمہ، شریبہ، سمعہ، فہمہ. اب یہ بھی ایک وزن اسٹیبلش ہو گیا. بہت سارے افعال آپ کو ملیں گے وہ اس سیکوینس پہ ہوتے ہیں. پھر اسی طرح وہ جب اس کو دیکھتے گئے آگے تو ایک تیسرا وزن بھی آ گیا، کرومہ، فقوہ. یہ بھی فعل ماضی کے لیے یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس طرح سے انہوں نے کر کے ایک ایک وزن کو پڑھا اور اس پہ مختلف مثالیں اکٹھی کی، اور اس کے بعد جیسے نتیجہ نکالا کہ عرب فلاں وزن اس چیز کے لیے استعمال کرتے تھے، یعنی اس وزن پہ اگر کوئی لفظ آئے گا تو اس کے معنی یہ ہوں گے. ٹھیک ہے. اور مثلا جیسے یہاں جو پہلے تینوں ہمارے پاس ہیں، یہ تینوں فعل ماضی کے لیے استعمال ہوتے ہیں. یہ کتبہ سے لے کے کرومہ تک یہ تینوں فعل ماضی کے وزن ہیں. اچھا لیکن نمبر 4 کو اب دیکھیں، علم، فقہ، کذب، صدق. یہ ایک طرح کے ہیں نا، سیکوینس ایک جیسا ہے. ایسا ہی ہے. جی. ایک تو حروف کی تعداد ایک ہے، دوسرا آرڈر ایک ہے زبر، زیر، پیش وغیرہ کا. اور اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ آپ تھوڑا سا جب اس کو پڑھتے ہیں نا تو ساؤنڈ ایک جیسا ہوتا ہے، وزن ساؤنڈ سے پکڑا جاتا ہے نا. وہ پڑھنے میں بالکل ایک جیسے ہیں. علم، فقہ، کذب، صدق. حروف بھلے بدلتے رہیں لیکن ان میں ساؤنڈ ایک ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب انہوں نے اس کو پڑھا،
کہا کہ یار دیکھتے ہیں یہ بھی فعل ماضی کا ہوتا ہے یا نہیں. تو جب اس گروپ پہ غور کیا تو پتہ چلا کہ نہیں، یہ فعل ماضی کے لیے نہیں یوز ہوتا. یہ کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ یہ اسم ہے، مصدر ہے شاید. ہاں، یہ مصدر کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ وزن. تو اس وزن کو بھی انہوں نے جناب ریکارڈ کر دیا اور بتا دیا کہ اس وزن کا مقصد کیا ہے. یہ وزن کبھی بھی فعل کے لیے استعمال نہیں ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا ہمیں پتہ چل گیا کہ اس وزن پہ فعل کبھی نہیں آئے گا. جو لفظ بھی اس وزن پہ آ رہا ہے علم فقہ کی طرح، وہ ہمیشہ اسمی ہے. اچھا، پھر انہوں نے ایک وزن اور دیکھا، کتبہ سمیہ. اس پہ غور کیا تو کیا سامنے آیا کہ یہ وزن کس لیے یوز ہوتا ہے؟ ماضی مجہول. ماضی مجہول کے لیے. تو اب اس طرح آپ چلتے آئے، وزن بہت زیادہ ہیں اور علم و صرف میں آپ وزن ہی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہم پڑھتے چلیں گے، لیکن فی الوقت میں صرف یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس کا آغاز کیسے ہوا، یہ ہم نے جاننا شروع کیسے کیا کہ وزن بھی کوئی چیز ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ جی. ٹھیک ہے. اسی طرح اس کو دیکھیں. اب کاتب، داخل، ضارب، سامع، یہ ایک وزن ہے. اس لیے ایک وزن ہے کہ حروف ایک جیسے، یعنی حروف کی تعداد ایک ہے. پیٹرن ایک ہے زبر زیر پیش کا. اب آپ ساؤنڈ بھی دیکھ لیں، ساؤنڈ بھی ایک ہے، کاتب، داخل، ضارب، سامع. ٹھیک ہے، تو سٹرکچر ایک ہو گیا نا. اچھا، اب جب سٹرکچر ایک ہے، جب وزن ایک ہے کچھ الفاظ کا، تو لازمی بات ہے کہ ان الفاظ میں معنوی مشابہت بھی ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ وہ ہے کہ جسے ہم گرامیٹیکل میننگ کہتے ہیں. جو ہم کہہ رہے تھے کہ عرب جو سٹرکچرز یوز کرتے تھے الفاظ کے لیے، وہ ہر یعنی کسی خاص معنی کے لیے کوئی خاص سٹرکچر یوز ہوتا تھا. ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ان کا جب دل کرے تو کاتب وہ فعل ماضی کے لیے یوز کر رہے ہوں، جب دل کرے تو کاتب کا وزن ہی فعل مضارع کے لیے یوز ہو رہا ہو. ایسا نہیں ہے. جو ایک سٹرکچر اسٹیبلش ہو گیا وہ ایک جیسے معنی ہی کے لیے آئے گا. تو اب جیسے کاتب، داخل، ضارب، سامع، اس وزن کے جتنے لفظ ہوں گے ان سب میں کیا معنی آئے گا؟ جو معنی کرنے والے آ ہوں گے، رہا ہے میں کرنے والا معنی آ رہا ہے نا. اس فعل کے کرنے والے. ہاں، جیسے کاتب ہے لکھنے والا، داخل اندر آنے والا، ضارب مارنے والا، سامع سننے والا. تو جب اب وزن ایک ہے تو اس کے معنی بھی ایک ہوں گے. اب انہوں نے ساتھ ہی گرامیرین سے یہ بھی بتا دیا کہ جناب اس وزن پہ جتنے لفظ آئیں گے ان میں کرنے والے کے معنی ہوں گے. ٹھیک ہے؟ تو بس اس طرح سے ہم وزن پہچانتے ہیں کہ جو الفاظ ہمیں اپنی بناوٹ میں ایک جیسے لگ رہے ہوتے ہیں تو ہم تھوڑا سا غور کر لیتے ہیں کہ کیا ان لفظوں میں جو حروف کی تعداد ہے وہ یکساں ہیں، اور دوسرا یہ کہ ان میں جو حرکات اور سکنات ہیں وہ بھی ایک جیسی ہیں. اگر تو ایک ہی جیسی ہیں تو پھر اس کا لازمی مطلب ہے کہ جو الفاظ ہم وزن ہیں وہ ہم معنی بھی ہوں گے. ٹھیک ہے؟ یعنی جو ایک سٹرکچر اسٹیبلش ہو گیا کسی زبان میں، وہ سٹرکچر اسی چیز کے لیے یوز ہوگا، کسی اور چیز کے لیے یوز نہیں ہوگا. اور یہی ہم پھر علم الصرف میں پڑھتے ہیں کہ مختلف چیزوں کے کیا وزن ہوتے ہیں. مثلاً جمع کے کیا وزن ہے، مذکر کے کیا وزن ہے، مؤنث کے کیا وزن ہے، وغیرہ وغیرہ. وہ انشاءاللہ ہم پڑھتے چلیں گے. لیکن اس کا بیسک کانسیپٹ کلیئر ہوا کچھ؟ جی ہو گیا. جی ہو گیا. یہ تو ہوگی بات. چلے اس پہ مادہ اور وزن کے ان کے کانسیپٹ پہ. اب یہ کہ یہ بات بھی ہم آلریڈی اس دن پڑھ چکے تھے. وزن کو بتاتے کیسے ہیں؟ نہیں وزن آپ نے مطلب جیسے ریکارڈ کرنا ہے کسی کتاب میں آپ نے لکھنا ہے، جیسے اب یہ رہنا کتبہ، دخل، ضرب، ذہب، ان کو ایک نام کیسے دیں گے؟ ان کو یعنی کوڈیفائی کیسے کریں گے کہ بھائی یہ فلانا وزن ہے؟ کاتب، داخل، ضارب، سامع، اس کو کیا لیبل کیا دیں گے آپ؟ کون سا وزن ہے؟ اس کا کیا طریقہ ہے؟ یہ طریقہ بھی ظاہر بتاؤ گرامیرینز نے نکالا نا، جنہوں نے یہ چیز ڈسکور کی. انہوں نے کہا کہ اچھا اب اس کو فارمولا بناتے ہیں کوئی. وہ کیا ہے؟ انہوں نے ایک وزن بنایا ہے نا 3 حرفوں کا، جس میں جو زیادہ حروف ہوں گے وہ بھی نظر آنے لگ جائیں گے. جیسے فا، عین، لام انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی حروف ہوں گے وہ ان کے وزن پر رکھ کے وہ جو ایک اسٹرکچر ہے اس پہ رکھ کے بنائیں گے. جیسے
کتبہ ہے تو فا عین لام ہوگا اور تینوں پہ زبر ہوگا، اور اگر وہ کاتب بن جائے گا تو فا کے بعد جو الف زیادہ آ رہا ہے وہ لکھ دیں گے، اور تا کی جگہ عین لکھ دیں گے، اور با کی جگہ لام لکھ دیں گے. تو اوزان کے لیے انہوں نے فا عین لام ہی استعمال کیا ہے. ہاں ٹھیک ہو گیا، بالکل صحیح، بالکل ٹھیک ہے. اس کا طریقہ یہی انہوں نے نکالا کہ جناب ہم وزن جب ریکارڈ کریں گے کسی لفظ کا، تو پہلی تو چیز یہ جب ہم حروف کی تعداد دیکھ رہے ہیں، اسم یا فعل جو ہے وہ کم از کم 3 حرف کا ہوتا ہے، اور ابھی ہم نے دیکھا کہ مادہ بھی 3 حرف کا ہوتا ہے. تو اگر کوئی لفظ 3 حرف کا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ 3 حرف کون سے ہوں گے؟ کون سے ہوں گے؟ مادے کے جو اصلی ہوتے مادے ہیں، والے اصلی ہوں گے. حروف. ہاں ایسا ہی ہے نا. مطلب اگر ایک لفظ ہے ہی 3 حرف کا تو آپ سے پوچھا جائے کہ جی اس کے روٹ ورڈز بتاؤ، تو سیدھی سی بات ہے جو لفظ حرف سامنے نظر آ رہے ہیں وہی ہے. کیونکہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ روٹ ورڈ 3 حرف کا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو 3 حرف والے لفظ ہوتے ہیں ان میں روٹ ہی کے لیٹرز ہوتے ہیں نا، ان کے علاوہ کوئی لیٹر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اب مثلا جیسے کتبہ ہے، دخل ہے، ضرب ہے، ذہب ہے، یہ سارے 3 حرف کے ہیں. تو ان میں جو 3 حرف نظر آ رہے ہیں نا یہی ان کا روٹ لیٹر ہے. ٹھیک ہے. کتبہ کا روٹ لیٹر کیا ہے؟ کاف، تا اور با. دخلہ کا مادہ ہے دال، خا اور لام. ٹھیک ہے. تو جو روٹ لیٹرز پہچاننے کا مسئلہ ہوتا ہے نا کہ آپ سے کہا جائے کہ جی فلاں لفظ کے ہمیں مادہ بتاؤ، وہ مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب بڑے لفظ یوز ہوتے ہیں، 4 حرف والے لفظ، 5 والے، 6 حرف والے لفظ. وہاں آپ کو تلاش کرنا پڑتا ہے کہ جی یہ جو 6 حرف ہیں ان میں 3 اصلی کون سے ہیں، یعنی روٹ ورڈز والے 3 لیٹر کون سے ہیں، اور ایکسٹرا جو 3 حرف ساتھ اٹیچ ہو کے وہ کون سے ہیں. تو وہاں دیکھنا پڑتا ہے. لیکن اگر ایک لفظ ہے ہی 3 حرف کا تو اس میں تو کوئی سوچنے والی بات ہی نہیں ہے، وہ تینوں حرف مادے ہی کے ہیں. تو اب ہم بات کر رہے تھے کہ وزن ہم بتاتے کیسے ہیں. تو اس کا انہوں نے طریقہ یہی نکالا. انہوں نے کہا کہ جی اگر تو لفظ 3 حرف کا ہے تو اس میں تینوں حرف روٹ کے ہوں گے. اگر کوئی لفظ 4 حرف کا ہے تو 3 حرف روٹ لیٹرز کے ہوں گے، 1 حرف اس میں ایڈیشنل ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طرح 5 حرف کا جو لفظ ہے اس میں 3 حرف روٹ کے ہوں گے، 2 جو حرف ہیں وہ اضافی ہوں گے. سمجھ رہے ہیں نا بات؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم یہ کرتے ہیں کہ وزن جب ہم نے کسی لفظ کا بتانا ہوگا تو جو روٹ لیٹرز ہیں ان کے لیے ہم جیسے کہیں کہ سیمپل رکھ لیتے ہیں، ان کو ہم ڈینوٹ کریں گے اس سے، فا اور عین اور لام سے. یہ 3 حرف آپ سمجھیں کہ انہوں نے جیسے انڈیکیٹرز کے طور پہ رکھ لیے کہ فا کا مطلب ہوتا ہے روٹ کا پہلا حرف، عین جو ہے روٹ کا دوسرا حرف، لام جو ہے روٹ کا تیسرا حرف. تو اس طریقے سے ہم کسی لفظ میں اگر صرف روٹ لیٹرز آ رہے ہیں تو ہم روٹ لیٹرز کی جگہ فا عین لام رکھیں گے، اور جو زبر زیر کا جو آرڈر ہے وہ آرڈر ویسے ہی مطلب زبر زیر لگا دیں گے فا عین لام پہ، تو اس لفظ کا وزن نکل آئے گا ہمارے پاس. اب جیسے کتبہ، دخلہ، ضربہ 3 حرف کے ہیں نا، تینوں حرف روٹ لیٹرز ہیں. تو اب اس کا اگر ہم وزن نکالیں گے تو وزن اس طرح نکلے گا، فا آ تا. ٹھیک ہے جی. بات سمجھ آ رہی ہے یہ والی؟ جی فا عین لام کو انہوں نے ایک وہ رکھ دیا سیمپل کے طور پہ کہ یہ روٹ لیٹرز، چونکہ روٹ لیٹرز تو چینج ہوتے رہتے ہیں نا جی. کتبہ ہے تو اس میں کاف تابہ ہے روٹ، دخلہ میں دال خا لام ہے، ضربہ میں ضاد رابہ ہے روٹ ہے. تو اب یہ تو بدلتا رہے گا. آپ نے اس کا ایک وزن جب بتانا ہے تو اس کا کوئی فارمولا تو بنانا ہے نا. آپ الف با جیم بنا دیں، آپ اے بی سی بنا دیں، آپ ایکس وائی زی بنا دیں، وہ آپ کی مرضی ہے. تو وہ گرامیرینز نے کہا کہ جی ہم 3 حرف لے لیتے ہیں جو ہم جہاں بھی استعمال کریں گے ان کا مطلب ہوگا مادے کے 3 حرف. کلیئر ہے نا؟ وہ 3 حرف انہوں نے جو چنے وہ یہ ہیں، فا عین لام. تو اب انہوں نے کہا کہ یہ ہم جب بھی یوز کریں گے فا عین لام کسی جگہ تو اس کا مطلب ہوگا مادے کے 3 حرف. وہ مادے کے 3 حرف جو مرضی بھی ہوں، وہ عین لام میم ہو جائے، وہ ظلم والا ہو جائے، ضا لام میم ہو جائے، وہ کاف تا با ہو جائے، جو مرضی ہو. تو اب فعل ایک وزن نکل آیا.
جس وزن کی مثالیں ہمارے پاس کتبہ ہے، دخلہ ہے، ضربہ ہے، ذہبہ ہے، خرجہ ہے، ان ساروں کا وزن جب ہم کہیں گے کہ کیا ہے تو وزن ایک ہی ہے. ان سب کا وزن کیا ہے؟ فعل. فعل. اب آپ سمجھ گئے اس فارمولے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اس وزن کا کوئی نام بتا سکتے ہیں، ورنہ تو ایک ہوائی بات ہو جاتی نا. آپ سمجھاتے کیا کسی کو؟ آپ کیسے کہتے کہ بھئی یہ کتبہ کا وزن کیا ہے؟ ٹھیک ہے. تو اب یہ روٹ لیٹرز کو فائن لام بتا کے انہوں نے ایک یہ جیسے طریقہ بنا لیا کہ وزن بتانے کا طریقہ یہ ہوا کرے گا کہ فائن لام روٹ کو شو کرے گا اور جو زبر زیر پیش جیسے لگی ہوئی ہے کسی لفظ پہ وہ ایز اٹ از آ جائے گی. تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی فعل ایک وزن ہے عربی زبان میں، اور جب بھی اس وزن پہ کوئی لفظ آئے تو وہ فعل ماضی کے معنی دیتا ہے. ٹھیک ہے. تب ایک کلیئر کٹ ہمارے پاس ایک چیز آ گئی ہے. صحیح ہو گیا نا؟ تو اب ایک جیسے آپ سمجھیں کہ ہمارے پاس ایک جی یہ ہمارے ہاتھ میں ایک چھڑی بھی آ گئی جس سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی لفظ اسم ہے یا فعل ہے. کیونکہ ہمیں ایک وزن پتہ چل گیا فعل جو فعل ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اب کبھی بھی ہم کوئی لفظ دیکھیں گے جو فعل کے وزن پہ آ رہا ہے تو ہم جھٹ سے کہہ دیں گے یہ فعل ماضی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اسی طریقے پہ اگر ہم علیما، شریبہ، سمعہ اور فہمہ ان کا وزن ہم نکالنا چاہیں یا بتانا چاہیں تو کیا ہوگا؟ فعیلہ. ہاں، فعیلہ. ٹھیک ہے. یہ دوسرا وزن آ گیا فعل ماضی کا. کروما، فقوہا، کبورا، صغورا ان کا کیا وزن نکلے گا؟ فعولہ. فعولا. یہ بھی فعل ماضی کا وزن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے جو 3 حرف والے الفاظ ہوتے ہیں وہ 3 وزن ہو سکتے ہیں اس کے فعل ماضی کے میں. فعال، فعیلہ، فعولا، ان تینوں میں سے کسی پہ بھی فعل ماضی آ سکتا ہے 3 حرف میں. اس کے بعد یہ والا جو گروپ ہے علم، فقہ، کذب، صدق، ان کا وزن کیا نکلے گا؟ فعل. فعل. ٹھیک ہے. فعل یہ کس چیز کا وزن ہوتا ہے؟ اسم کا ہوتا ہے، مصدر کا. ہاں، اسم کا. اور ٹھیک ہے، زیادہ اگر ہم اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں تو مصدر کا ہوتا ہے. اچھا، کتب، سمع، ضرب، فہم ان کا ایک وزن کیا بتائیں گے ہم؟ فعلہ. فعیل. یہ کس چیز کا وزن ہوتا ہے جی؟ مجہول کا، ماضی مجہول. ہاں، فعل ماضی مجہول کا. 3 حرف کا جو فعل ماضی ہے اس کے مجہول کا وزن ہوتا ہے. اچھا، اب کاتب، داخل، ضارب، سامع، اب اس پہ آ جاتے ہیں. یہ 4 حرف کا ہے. 4 حرف میں ایک بات پکی ہے کہ ایک حرف وہ ہوگا جو اضافی ہوگا. اضافی کا مطلب ہے کہ وہ اس کے روٹ لیٹرز میں سے نہیں ہے. کاتب، داخل، ضارب، سامع، کون سا حرف اضافی لگ رہا ہے آپ کو؟ الف. الف لگ رہا ہے نا؟ کیسے پتہ چل گیا آپ کو؟ کیونکہ ہر حرف کو فا کے اور عین کے اور لام کے اوپر رکھ کے ہم دیکھ رہے ہیں. ہاں، کاف کو فا پہ رکھ رہے ہیں اور تا کو عین پہ رکھ رہے ہیں، با کو لام پہ رکھ رہے ہیں، تو اس حساب سے ہمیں الف ہی زیادہ لگ رہا ہے اس میں. ہاں، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، مطلب یہ لفظ آلریڈی آپ دیکھ چکے ہیں، وہ کتب، دخل، ضرب وغیرہ. ٹھیک ہے. وگرنہ اس کا ایک اور بھی سادہ سا طریقہ ہے کہ اگر ہم وزن لفظ ہو نا کہیں پہ اکٹھے، جیسے 4 حرف والے ہیں، کاتب، داخل، ضارب، حافظ، عالم، قاتل، شاہد، لاتے جائیے اس وزن کے لفظ. جو ہم وزن الفاظ ہوں گے نا کہیں بھی اکٹھے، تو ان میں جو حرف ریپیٹ ہو رہا ہوگا، یعنی جو سب میں آ رہا ہے، مثلا یہ جو 4 حرف والے ہیں ان سب میں الف آ رہا ہے نا، تو ہم وزن الفاظ میں جو حرف کامن نکلتا ہے وہ ہمیشہ وزن کا حرف ہوتا ہے، یعنی وہ روٹ کا نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہیں یہ بات؟
جی ہاں اس طرح سے بھی پہچان سکتے ہیں اسے. تو خیر اچھا، اب اس کا ہم نے دیکھا کہ طریقہ یہ ہوتا ہے وزن بتانے کا کہ جو مادے کے حرف ہیں ان کو فاعل لام سے ظاہر کرتے ہیں، اور جو مادے کے علاوہ حرف ہوتے ہیں وہ ایز اٹ از لکھے جاتے ہیں. جیسے یہ الف ہے نا، تو الف کو ہم اسی طرح لکھیں گے. اچھا اب جیسے بتائیے اب کاتب داخل وغیرہ کا وزن کیا ہوگا؟ میں پہلا حرف مادے فاعل. کا ہے، لہذا فا آ جائے گا، فا پہ زبر آ گیا. اس کے بعد الف ایکسٹرا ہے، الف الف ہی آئے گا وزن میں بھی. اس کے بعد مادے کے جو دوسرے دو حرف ہیں عین زیر. عین اور لام، وزن کیا نکلا ہمارے پاس؟ فاعل. فاعل. اور اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کوئی کام کرنے کرنے والا. والا. ہاں کرنے والا. اس وزن پہ جتنے لفظ آئیں گے ان میں کرنے والے کے معنی ہوں گے. ٹھیک ہے، چلے مثلاً اب یہ بھی بتائیے ذرا. مکتوب، منصور، مقتول، مظلوم. یہ کتنے حرف ہیں جی؟ 5. 5. 2 5 ہیں. اضافی ہیں. 2 حرف اضافی میم ہیں. کون سے 2 حرف اضافی ہیں؟ اور میم واو. اور ہم؟ میم اور واو. ہاں ایک تو وہ والی بات بھی آسان ہے نا اس میں سمجھنا. ہم وزن ہے اور میم اور واو ریپیٹ ہو رہا ہے سب میں، تو میم واو ایکسٹرا ہے، باقی روٹ کے. تو جو روٹ لیٹرز ہیں ان کو وزن میں کیسے ظاہر کرتے ہیں؟ فاعل لام سے. باقی جو ایکسٹرا حرف ہیں وہ ویسے ہی آ جائیں گے جیسے وہ ہیں ویسے. اب جیسے اس میں پہلا حرف میم ہے نا، میم اضافی حرف ہے، لہٰذا میم کو ہم ایسے ہی لکھیں گے. اگلا حرف کیا ہے؟ وزن کا. تو جو وزن ارے مادے کا ہے نا، تو مادے کا پہلا حرف فا، اس پہ سکون ہے. اس کے بعد کیا آئے گا جی؟ عین. عین. مادے کا دوسرا حرف، اس پہ پیش ہے. اس کے بعد اضافی واو آئے گا. واو. واو اضافی ہے، وہ اسی طرح آ جائے گا. اور جو آخری حرف ہے وہ مادے کا تیسرا حرف ہے. مادے کا تیسرا حرف لام ہوتا ہے، اس پہ ہم یہ 2 پیش. تو اس کا وزن نکلے گا مکتوب، منصور، مقتول کا مفعول. اور مفعول کے وزن پہ جو لفظ ہیں ان کے معنی بھی مفعول ہی ہوتا ہے، یعنی جس پہ کوئی کام ہو رہا ہو. ٹھیک ہے، تو یہ کلیئر ہوا کچھ کہ وزن ہم لکھتے کیسے ہیں، وزن بتاتے کیسے ہیں؟ جی جی. جی آپ کوئی سوال ہے کسی کا تو پوچھ لیں، ورنہ کل ہم کچھ نئے وزن انشاءاللہ پڑھیں گے کل. استاد ایک چیز یہاں پہ جی یہ بھی واضح ہو رہی ہے کہ جہاں پہ تنوین آ رہا ہے اس کو آپ نے فعل نہیں بتایا. ہاں بالکل صحیح، یہ تو ٹھیک ہے. تنوین تو اسم پہ آتی ہے صرف نا. ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے. جی اور کوئی بات؟ یہ کلیئر ہو گیا کہ وزن میں ہم کیا کیا چیزیں دیکھتے ہیں، یعنی حرف کی تعداد، پھر حرکات و سکنات کا آرڈر، پھر اس کے بعد یہ کہ وزن کو ہم نوٹ کیسے کرتے ہیں، یعنی اس کو جو روٹ لیٹرز ہوتے ہیں ان کو ہم فاعل لام لکھتے ہیں، اور جو اضافی لیٹرز ہوں گے وہ ایز اٹ از لکھیں گے. یہ کلیئر ہے ساری باتیں؟ اور جو جی وزن ہوگا اس کا کوئی نہ کوئی مطلب بھی ہوگا جو اس وزن پہ آنے والے سب لفظوں میں مشترکہ پایا جائے گا. جی یہ باتیں واضح ہیں یا نہیں واضح؟ جی واضح. واضح ہیں. اگلی کلاس کا وقت کیا ہے؟ 7 بجے ہے. ہاں کیا؟ 7 بجے اسٹارٹ ہوگی. اچھا سٹارٹ ہو گئی ہے. نہیں چلے میں کہہ رہا کل پھر ہوں میں انشاءاللہ اس ہوگی کو ذرا. ہاں ہو جائے گی، ابھی کا پتہ اچھا نہیں ہو ہوئی جائے ہے کہ گی. نہیں لیکن ہو چلے جائے بہرحال گی. ٹھیک ہے، اس کو اینڈ کرتے ہیں. 7 سے آگے اوپر ہو گیا ٹائم. کل پھر انشاءاللہ اس کو میں کوشش کروں گا یہ جانچنے کی کہ یہ سمجھ آپ کو آیا بھی ہے کہ ایسے ہی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں. تو ٹھیک. کیونکہ مجھے تو اتنی جلدی سمجھ نہیں آیا تھا، آپ لوگوں کو جلدی سمجھ آ رہا ہے، اس لیے مجھے شک ہو رہا ہے کہ کیا ماجرا ہے. تو ایک تو یہ کیجئے، وہ ویڈیوز میں کوشش کرتا ہوں ان سے کہتا ہوں کہ اپلوڈ کر دے.
ورنہ کم از کم وہ جو ڈاکومنٹ ابھی شیئر کیا ہے نا اس کو ذرا پڑھ لیں ایک دفعہ، یہ چیزیں بھی دوبارہ دیکھ لیں. کوئی کنفیوژن ہو تو کل پہلے پوچھ لیں، ورنہ پھر کل انشاءاللہ میں اچھی خاصی چیزیں پوچھوں گا آپ سے. یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ ٹھیک دو مطلب بیسیکلی دو نہیں، ایک ہی ٹاپک ہے سمجھے، اس کے دو سب ٹاپکس ہیں، دونوں آپس میں انٹر لنکڈ ہے نا. یہ مادہ اور وزن جو ہے، تو اس کو سمجھے بغیر آپ عربی نہیں سمجھ سکتے. یعنی جو ورڈ سٹرکچر ہے وہ پورے کا پورا اسی پہ کھڑا ہے. عربی کے الفاظ آپ کی گرفت میں کبھی نہیں آتے جب تک آپ کو یہ چیز اچھی طرح نہ آئے، مادہ اور وزن. اور اسی طرح جو سنٹیکس ہے، جو جملہ ہے، اس کو آپ نہیں سمجھ سکتے جب تک آپ اعراب کو نہ سمجھ پائیں. بس یہ دو ہی چیزیں ہیں ٹوٹل، مطلب آپ سمجھیں کہ پوری عربی میں صرف دو ہی باتیں ہیں. ایک یہ مادہ اور وزن کو سمجھ لیں تو لفظ آپ کی پکڑ میں آ جائے گا، اعراب کو سمجھ لیں تو جملہ آپ کی پکڑ میں آ جائے گا. بس اس کے علاوہ باقی ساری باتیں جو ہیں وہ اضافی ہیں، وہ آئیں نہ آئیں ان سے فرق نہیں پڑتا. اصل میں جج اس پہ ہوتا ہے کہ کسی کو عربی آتی ہے یا نہیں آتی. سمجھ رہے ہیں نا؟ جی. باقی یہ ساری باتیں وہ کوئی معنی نہیں رکھتی کہ میں نے اتنی کتابیں پڑھ لی، میں نے اتنی ڈگریز لے لی. اس لیے یہ ذرا بہت اہم ہے ٹاپک، اس کو اچھی طرح کیجیے گا. چلے بہتر ہے انشاءاللہ. اس میں پھر کل کچھ ایکسرسائزز بھی، ایک طرح سے آپ کا کوئز بھی اس میں ہو جائے گا. تو کل انشاءاللہ اس کو آگے دیکھتے ہیں. کوئی سوال ہوا تو آپ کل پوچھ سکتے ہیں. ابھی ہے کوئی سوال تو ابھی بھی پوچھ سکتے ہیں، لیکن آپ لوگ پوچھتے نہیں ہیں سوال وغیرہ زیادہ. ابھی تو سوال نہیں ہے. کوئی سوال نہیں ہے؟ نہیں. چلیں اچھی بات ہے. عربی گمبھیر ہوتی جا رہی ہے ہر گزرتے دن. نہیں یار ابھی نہیں شروع ہوئی گمبھیر والی. چلیں جی، بہت بہتر، بہت شکریہ. السلام علیکم.